السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری، مانڈوی، کچھ، گجرات، ہند سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ سوائن فلو کی کوئی دعا ہو تو برائے کرم عطا کیجیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس بار ہند سے 2 عمران کے کون آ گئے. چلیں انشاءاللہ دعا. ہمارے پاس ایک روحانی علاج تو ہم نے رکھا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کا روحانی علاج کیا ہے. ہاں، 3 دیسی علاج بھی ہیں اور ایک روحانی علاج بھی ہے اس کے حوالے سے. دیسی علاج سے مراد گھریلو علاج ہوں گے جو گھر میں بیٹھ کر کیے جا سکتے ہیں. تو جو بھی ہمارے دنیا بھر کے ناظرین ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو فوائد حاصل ہو سکیں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اس میں عامر بھائی نے جو کال کی ہے ہند سے کہ مرغی کا گوشت منع کیا جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ مرغی کا گوشت کیوں منع کرتے ہیں. میرے خیال میں تو نہیں منع کرتے. جب ہوتا تھا ایک ریزن سمجھ میں آتی ہے، ری انفیکشن کو یہ ایک ریزن سمجھ میں آتی ہے کہ برڈ فلو کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ اس کے زیادہ چانسز ہیں، کیونکہ آلریڈی امیونٹی لو ہوتی ہے. ری انفیکشن ہو جائے تو وہ مزید خراب. کیونکہ انڈیا کے اسٹیٹسٹکس جو دیکھے گئے ہیں ہند کے وہ پاکستان سے زیادہ ہیں. صحیح، سوائن فلو کے حوالے سے کافی زیادہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ یہ سلسلہ ہو، وہاں منع کرتے ہوں، لیکن اپنی کنٹری کے اندر ایسا کوئی رولز نہیں ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے، کہ اس کو منع کر دیا جائے. باقی جو دوسرا سوڈان سے نوید بھائی نے کال کی تھی کہ ان کو 4 سال سے نزلہ زکام ہے، والد صاحب کو غالباً. اب یہ بتایا نہیں کہ انہوں نے کہاں علاج بھی کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے، صرف نزلہ زکام چل رہا ہے، ناک بھی بند ہے، کسی کو چیک اپ بھی کروایا ہے، کنسلٹنٹ کو دکھایا ہے. میرا مشورہ یہ ہے کہ کسی اسپیشلسٹ ENT اسپیشلسٹ کو دکھا دیں تاکہ اصل ریزن پتہ چل سکے کہ وجہ کیا ہے ان کے نزلہ زکام کی، کہ ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، گوشت بڑا ہوا ہے، یا جسے پالپ ہے وہ ہے، یا کوئی الرجی. دوبارہ یہ عرض کر دوں ڈاکٹر کو دکھائیے، لیکن برائے کرم والد صاحب سے بھی کہیے اگر وہ سن رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آپ کے والد صاحب کو صحت و تندرستی دے. برائے کرم کھانے پینے کے معاملے پر بھی غور کیجیے. کون سی ایسی غذا ہے جو گلے کو افیکٹ کر رہی ہے، کون سی ایسی غذا ہے جو آپ کے زکام کو اور بلغم کو اور نزلے کو بڑھانے کا سبب بن رہی ہے. بعض اوقات چاول کی وجہ سے نقصان ہو رہا تھا، بعض اوقات کسی گوشت کی وجہ سے، یا بعض اوقات کیچپ کھا رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہوتا ہے. کوئی کھٹی میٹھی چیزیں چاہ رہی ہوتی ہیں نقصان ہو رہا ہوتا ہے. ٹھنڈا پانی نہیں چلتا وہ بھی پی رہے ہوتے ہیں، آئس کریم نہیں چلتی وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں، تلی ہوئی غذائیں بعض اوقات نہیں چل رہی ہوتی وہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں صحیح نہیں ہو رہا ہوتا. تو اب صحیح ہونے کے لیے تو صحیح راستہ اختیار کرنا پڑے گا تبھی صحیح ہوگا. ورنہ ایسا نہ ہو کہ دوائیں لے لیں گے آپ مگر پرہیز نہیں کریں گے نا تو دوائیں اتنی زیادہ افیکٹو نہیں ہوں گی. دواؤں کے سائڈ افیکٹ بہت ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جیسے ہم پہلے کلینک کھول کے بیٹھے لیکن ہمیں کو یہاں پیسے تھوڑی کمانے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں تو ہند سے سوڈان سے کہاں سے ڈاکٹر صاحب کو بولے آ رہے کبھی پیشنٹ آتا ہے یہاں سے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ سے اجر عطا فرمائے. یہ آپ کو ہم مدنی مشورہ یہ دے رہے ہیں کہ بالکل آپ ٹریٹمنٹ کرائیں، جو بھی جائز اور حلال طریقے سے دوائیں ہیں اس کو لینی چاہیے، لیکن برائے کرم پرہیز کی طرف لازمی طور پر توجہ کیا کریں. اور جو چیز آپ نہیں قبول کر پاتے، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاٹن کپڑا پہنتے ہیں تو ان کی جلد اس کو قبول نہیں کر رہی ہوتی، برانڈیڈ پہنتے ان کو جلد قبول نہیں کر رہی ہوتی. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں. جوتوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بعض ہوگا چمڑے کے جوتے پہنتے ہیں ان کے پاؤں میں پرابلم ہو جاتا ہے، نارمل چمڑے اور ربڑ کے جوتے پہنتے ہیں تو ان کو اور کو پرابلم ہو جاتا ہے. شاکس میں بھی یہی ہوتا ہے، نائلون کے پہنتے تو جلد تھوڑا ناراض ہو جاتی ہے، اور کاٹن کے شاکس پہنتے ہیں موزے پہنتے تو جلد کا اور پرابلم ہو جاتا ہے. تو یہ جس طرح ہماری چیزیں ہمارے اندر کا نظام بھی ہے کہ بعض چیزیں نہیں قبول کر رہی ہوتی اندر کی چیزیں، تو تھوڑا دل بڑا کرے اور جو چیز نہیں اندر قبول کی جا رہی تو زبردستی اس کو قبول نہ کروائیں، ورنہ پھر اندر میں وہ لڑائی ہوگی، تکلیف آپ کو ہوگی. یہ مدنی مشورہ ہے. اللہ کرے کہ آپ اس کو سنجیدہ لینے میں کامیاب ہو جائیں. جی ڈاکٹر صاحب. اگلی جو کال سردار آباد سے آئی تھی اسلامی بھائی کی، فرمایا انہوں نے گلے میں پرابلم ہے. اب کال انکمپلیٹ ہے، کیا پرابلم ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا. پوسٹ نیزل ڈرپ کی بات ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر انہوں نے وضاحت نہیں کی گلے میں پرابلم ہے. صرف گلے میں پرابلم ہے، کیا پرابلم ہے یہ نہیں معلوم ہے. بہتر ہے کسی اپنے قریبی ڈاکٹر کو چیک کروا دیں تاکہ چیک کر کے پراپر تشخیص کر سکیں کہ آپ کے گلے میں کیا مسئلہ ہے. تو اس کا یہ ایڈوائس کی جا سکے ڈاکٹر صاحب کہ جب بھی نارمل جیسے جنرل فزیشنز ہوتے ہیں، جب بھی نارمل ڈاکٹر سے آپ کو فرق نہ پڑ رہا ہو، جبکہ دوبارہ عرض کروں جب تک احتیاطیں آپ کی ایکٹیویٹ ہیں، بالکل
یہ یاد رکھیے گا آپ، یہ بار بار آپ کو عرض کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے بھی، وہ پڑتی رہے گی شاید. تو اب جب نارمل ڈاکٹر سے اگر فرق نہ پڑے نا، تو پلیز آپ اس کی جو خاص شعبے سے متعلق جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، جیسے گلے کا ہے تو ENT ہوتے ہیں، تو آنکھوں کا اور کوئی ہوتا ہے تو اس سے کنسرن کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ پراپر ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا ہو سکتا ہے. نارمل ڈاکٹر نہیں تو اسپیشلسٹ جو ہوتے ہیں وہ پھر کیا ہوتے ہیں بیچارے، وہ اسی چیز کے لیے تو انہوں نے لاکھوں کروڑ روپے خرچ کیے ہوئے ہوتے ہیں، پیسے زیادہ لے لیتے ہیں نا سر. اس میں ابھی پیسے تو خیر جائیں گے گورنمنٹ ہاسپٹل میں تو وہ پیسے بھی نہیں لگتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم انتظار کر سکیں. نہیں ڈاکٹر صاحب، گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر اگر وہ ڈاکٹر کی اٹینشن ملتی ہو جو پرائیویٹ کلینک میں ملتی ہے تو آدمی نہیں جائے گا اس کی. دیکھیں اس کو مانے، گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر اس کو لگی بندی مزدوری مل رہی ہے ڈاکٹر صاحب کو. نہیں میں اس میں عرض کروں نا، دیکھیں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایک فرق ہوتا ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر صاحب ایک چیمبر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کے پاس 4 مریض ہوتے ہیں، اس سے 1 گھنٹے میں دیکھنے ہوتے ہیں. گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر چیمبر ضرور ہوتا ہے، بیٹھا ہوا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، لیکن اس کے پیچھے جو ہے 200 مریض بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے 1.5 گھنٹے میں دیکھنے ہوتے ہیں. تو اب اس صورت کے اندر اس کو دیکھنا، ہر پیشنٹ پہ اتنی توجہ دینا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ڈیفینیٹلی توجہ دی جاتی ہے، اور ایسا ہوتا تو میرے خیال میں گورنمنٹ ہاسپٹل بند ہو چکے ہوتے. نہیں، گورنمنٹ ہاسپٹل اچھے چل رہے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا نہیں چل رہے ہوتے، لیکن جتنی اٹینشن ڈاکٹر پرائیویٹ کلینک میں ملتی ہے اتنی اٹینشن ان کی گورنمنٹ ہاسپٹل میں وعدوں کا نہیں ملتی. نہیں، اس سے 100% مطلب. ٹھیک ہے، اب آپ ڈاکٹر ہیں تو میں بھی عوامی آدمی ہوں، نارمل ہے مطلب نہیں ہے. میں ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوں تو اب یہ اتنا تو بالکل میری سائڈ پہ نہیں آ جائیں گے، گھٹنا تو پیٹ کی طرف ہی مڑے گا نا. چلیں، روحانی علاج مانگا. روحانی علاج مانگے جی، روحانی علاج ذرا دکھا دیں. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجیے. انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی. یہ روحانی علاج امیر علیہ سنت کا زبردست رسالہ بیمار عابد، اس کے پیج نمبر 34 پر ہے. مکتبۃ المدینہ کا یہ پرنٹڈ رسالہ ہے، اسے بالکل نہیں، اس میں بہت سارے ایسے امراض ہیں جن کا روحانی علاج بیان کیا گیا ہے. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجیے. انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ سوائن فلو کا ہی روحانی علاج ہے، لیکن چونکہ نزلہ زکام سے اس میں نجات حاصل ہونے کا ایک ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کی بڑی برکت ہے. سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے. تو ویسے بھی نارملی طور پر بھی اگر مریض کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جائے تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو مریض پر فرق پڑے گا. پھر انشاءاللہ ہم آپ کو گھریلو علاج بھی بتائیں گے. آگے بڑھتے ڈاکٹر صاحب. ان کے ایگزامن جو کیا ہے ناک کا اور گلے کا اور سینے کا ایگزامن کرنے کی، چیک اپ کرنے کی وجہ یہی تھی جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ کو تھوڑی سانس میں تکلیف ہوتی ہے. اب سانس کا جو بیسیکلی تعلق آپ کا سینے سے بنتا ہے. سینہ آپ کا ماشاءاللہ ٹھیک ہے، سینے میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم وہی نیزل پہ ناک پہ ہے جسے آپ نے بتایا تھا. سوزش ہے آپ کی ناک کے اندر کافی زیادہ دونوں سائڈس کے اوپر، اور اتنی زیادہ پولیپ یعنی کہ غدود جو ہے انٹرنل سائڈ پہ اگر ہوں تو کہہ نہیں سکتے، بیرونی سائڈ پہ نہیں نظر آ رہے کیونکہ بہرحال وہ حالات نہیں ہے ہمارے پاس کہ انٹرنل سائڈ پہ ہم دیکھ سکیں. البتہ گلا جو ہے آپ کا وہ کافی بہتر ہے، اس میں کچھ پرابلم نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن ناک کی وجہ سے گلے میں پرابلم آ سکتی ہے، سینے میں بھی پرابلم آ سکتی ہے. تو احتیاط بہت ضروری ہے، احتیاط کریے گا. جو احتیاطیں بتائی گئی ہوں گی، آپ کو پہلے سے بھی بتائی گئی ہوں گی، وہ کیجیے گا. کچھ کھانے پینے میں احتیاط کیجیے گا. اور اس کے ساتھ کچھ اور آپ کو ایڈوائز کیا تھا کچھ گرگرے کے لیے یا اسٹیم وغیرہ کے لیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، اسٹیم مجھے بتائی تھی وہ میں لیتا ہوں، اور اسٹیم کے علاوہ کچھ اینٹی الرجکس مجھے دی تھیں اور اسپرے تھے. اچھا، وہ ناک میں جب بند ہو جائے جب وہ آپ ناک میں اسپرے وغیرہ لگا لیں. کھانے پینے کا کہہ رہے ہیں احتیاط کیجیے گا. کیا احتیاط؟ کھانے مطلب جسے ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں، خاص کر جیسے ایسا موسم ہے اس کے اندر بعض لوگوں کو ٹھنڈا پانی پینے کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے،
یا ایسے موسم کے اندر جیسے میں نے ان کو وٹامن سی تو لینے کے لیے کہہ دیا اور ان کا گلا خراب ہے اور انہوں نے کھٹا کنو کھا لیا تو وہ نقصان دے جائے گا, گلا خراب ہو جائے گا. چیزیں چاول کوئی نقصان کرتے ہیں کیا؟ نہیں, چاول میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی ٹل انٹل انلیس آپ کے سینے میں کوئی خدا نخواستہ پرابلم نہ ہو. لیکن اس وقت موجودہ صورتحال میں آپ چاول کھا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, تیلگو کھا سکتے ہیں, مطلب آپ نارمل ڈائٹ لے سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے, کوئی پابندیاں نہیں ہیں اس کے اوپر. آپ لوگ پابندی اتنی لگا تھا کہ سب بڑی پابندیاں لگا دی. چلے سر ایک چیز بتاؤ, جو کیا ڈیری پروڈکٹس دودھ وغیرہ یہ کیا ناک کے ایشو میں پرابلم کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. دیکھیں دہی آپ کو ہو سکتا ہے تھوڑا سا, کیونکہ اس کی تاثیر تھوڑی سی ٹھنڈی ہوتی ہے نا, تو جیسے آپ اگر دہی کو یوز کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹھنڈ کی وجہ سے تھوڑی سی پرابلم آ جائے آپ کو, لیکن ایز سچ کوئی خاص پرابلم نہیں ہوتی ہے. دہی کو اوائڈ کر سکتے ہیں, دودھ لے سکتے ہیں آپ, دودھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر موسم گرم ہے تو تھوڑا بہت دہی بھی چل سکتا ہے, لیکن ٹھنڈے موسم میں تو ویسے اوائڈ بچنا چاہیے اس کو. ٹھیک ہے ڈاکٹر, ٹھیک ہے نا. باقی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے انشاءاللہ. سے چل رہا ہے کچھ مدنی فیس تو دے دیں, فری میں ٹریٹمنٹ ایسا نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کیوں اگر کلینک کے اندر یہ ہوتا رہے, عام ڈاکٹر حضرات بھی اگر پیشنٹ سے کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں کروا دیا کریں. نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, ویسا فائدہ ہوگا یار. ایسا آپ تربیت فرما دیجیے, انشاءاللہ کوشش کریں. جتنے بھی ہمارے مطلب ڈاکٹرس اسلامی بھائی اگر ہمارے سلسلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, میری مدنی التجا ہے کہ اگر پیشنٹ کو کوئی ایسا آپ نیکی اور پرہیزگاری کا مدنی پھول دے دیا کریں. مثال کے طور پر اگر نماز نہیں پڑھتے ہوں تو ان کو نماز کی دعوت دی جائے. ڈیفینیٹلی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص نماز پڑھے گا اور پراپرلی وہ وضو کرے گا, منہ ہاتھ وغیرہ دھونے کا جو اس کا ایک سسٹم ہے, اور خود کو پاک رکھنے کے لیے صحیح پورے اپنے فرائض کے ساتھ غسل کرے گا اور صحیح رکوع اور سجود کے ساتھ اپنی نماز پڑھے گا, آپ اس کے میڈیکلی جو بینیفٹس ہیں نا, ایک تو اخروی فوائد ہیں, دنیا فوائد ہیں, فوائد ہیں, مطلب نقصان کا تو کوئی پہلو ہی نہیں ہے, لیکن جو اس کے طبی اور میڈیکلی جو فائدے ہیں نماز پڑھنے کے, یہ ایکسٹرا آرڈنری ہیں. بہت فائدے ہیں, کمر کا, پاؤں کا, ہاتھ کا, کندھے کا, آنکھ کا, سر کا, پاؤں کے انگلیوں کا. آپ دیکھیں ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ آپ کو کنیکٹیویٹی ملتی چلی جائے گی. پھر منہ ہاتھ دھونے سے جو آدمی ایک فریش رہتا ہے, بہت سارے فائدے ہیں. تو جس طرح آپ نماز کی دعوت دے دی, اس طرح آپ نے ان کو کوئی جیسے ان کو کہا کہ آپ کا سینہ ماشاءاللہ کلیئر ہے, تو میں اپنے سینے پر غور کر رہا تھا کہ یار اللہ کرے کہ میرا سینہ بھی کلیئر ہو جائے اور میرا سینہ بھی مسلمانوں کے کینے سے پاک صاف رہے. دعا کرنی چاہیے. اصل تو سینہ وہی کلیئر ہے جس سے کسی مسلمان کا کینہ نہیں ہے, مسلمان کا بغض نہیں ہے. ظاہری بیماریاں جو ہے نا یہ بعض اوقات جان لیتی ہیں, اور گناہوں کی بیماریاں ہیں نا یہ ایمان لے لیتی ہیں. بہت خطرناک ہوتی ہیں گناہوں کی بیماریاں. تو اس طرح کو رسالہ رکھا ہوا ہے, مقتۃ المدینہ سے لے کر رسالہ دے دیا, اجتماع کی دعوت دے دی. جیسے میں بھی کوئی عرض کروں گا کہ 5, 6, 7 کو فروری کو چھٹی ہے, 5 فروری چھٹی ہے پاکستان کے اندر, 6 کو ہفتہ ہے اور اتوار 7 فروری چھٹی ہے. تو اگر 5, 6, 7 کو 3 دن مدنی قافلہ دے دیں اگر آپ انشاءاللہ پکی نیت کریں انشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھیں بھائی کیا ہوا, مطلب منع کر دیتے ہیں تو, مگر یہ کہ مجھے نیکی کی دعوت دینے کا ثواب تو ملے گا, اللہ نے چاہا تو کیوں نہیں ملے گا. تو ویسے بھی مطلب جو شخص اللہ کے بندوں کو نیکی کی دعوت دے, برائی سے منع کرے, اللہ تعالیٰ اسے ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے. تو ہمارے جو بھی ڈاکٹرز اسلامی بھائی ہیں, پلیز میری مدنی التجا ہے, اب میل ہیں کہ فیمیل ہیں, لیکن آپ نیکی کی دعوت اپنی سیٹ پر رہ کر دے سکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار تھوڑا کلینک سے فارغ ہو جاؤ تو میں عبادت کروں گا, کلینک سے فارغ ہو جاؤ تو میں نیکی کی کام کر سکوں گا, میرے پاس پیشنٹ اتنے ہوتے ہیں کہ میں نیکی کا کام نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. تو امت کی خیر خواہی کے کئی کام آپ سیٹ پر بیٹھ کر سکتے ہیں. ایک ضرورت مند آ گیا, آپ نے اس کی فیس معاف کر دی. ایک ضرورت مند شخص آ گیا, آپ نے اس کی فیس معاف کر دی یا اس کی فیس کم کر دی. نیت آپ کی یہی ہے کہ میں ایک ضرورت مند کی مدد کر رہا ہوں. آپ سوچئے کتنا بڑا نیک کام کر رہے ہیں آپ. اچھا آپ کو انہوں نے, آپ بولا بھائی نام کیا آپ کا, انہوں نے کہا بھائی سید وجاہت, فار ایگزامپل میرا نام سید وجاہت ہے. اب وہ یار سید صاحب ہیں, میں اب فیس ہی نہیں لیں, یار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے کیا فیس لینی اس سے. سید صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے, میرے لیے دعا کیجیے گا. یہ 2-4 کیس کیا آپ نے,
ٹھیک ہے آپ کے پاس 25 پیشنٹ آ گئے, ایک دو پیشنٹ کے ساتھ خیر خواہی والا کام کر دیا, بھلائی والا کام کر دیا, دوائی سستی کر دی, اس کو ٹریٹمنٹ اچھا کر دیا, اس کے ساتھ تھوڑی مسکرا کر دو باتیں کر دی, نیکی کی دعوت دے دی, اس کو کوئی رسالہ دے دیا, آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں نماز, فرض نماز کا وقت ہے, سیٹ چھوڑیں, نماز مسجد میں جا کر کوئی رکاوٹ نہ ہو, شرعی باقاعدہ نماز ادا کریں. آپ بولیں کہ میں لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں تو آپ کو نماز معاف نہیں ہے. بہت بڑی خدمت کرنے والے ہمارے خلیفہ دوم حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں, اور ان جیسا امت کا خیر خواہ کون ہوگا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں. تو یہ نمازیں وہ امامت کرتے تھے, جماعت سے نماز پڑھاتے تھے, تو یہ نہیں ہے. تو برائے کرم اپنی سیٹ پر رہ کر بھی آپ خیر خواہی امت والا, غم خواری والا, دل جوئی والا, یعنی فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت مسلمان کا دل خوش کرنا ہے. ڈاکٹر کے تو موج لگ گئی تھی, ڈاکٹر کی تو یہ باتوں سے تو مریض ہے تو موج لگ جاتی ہے. بعد اوقات تو ڈاکٹر کی دوا کیا اس کو اچھا کی, ڈاکٹر کے دو بول اس کو ایسا کھڑا کر دیتے ہیں کہ یار ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا. ڈاکٹر چاہے تو اس کے مطلب کہ وہ پہلے اس کو بستر پہ ڈال دے, اور ڈاکٹر کے دو جملے جائے تو اس کو بستر سے کھڑا کر دے. ڈاکٹر کی بات میں بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. اور ویسے ہم لوگ تو سمجھاتے تو لوگ باتوں کا نہیں سمجھتے, لیکن ڈاکٹر سمجھاتے تو سمجھ جاتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ایسا. کال سنائیے پھر آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معظم اتاری عرب امارات سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کا سلسلہ کلینک دیکھ کر پچھلی دفعہ کا سلسلہ دیکھا تھا تو نگرانی شورا نے ترغیب دلائی تھی کہ چیک اپ وغیرہ کے حوالے سے کہ چیک اپ کروانا چاہیے, اور کافی سارے ایسے اسلامی بھائیوں کو بتایا جو بیمار تھے اور بیماری بڑھنے کے بعد انہوں نے چیک اپ کرایا تو وہ اچھا خاصا ان کو نقصان ہوا. تو یہ سن کر الحمدللہ میں نے بھی اپنا چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ ٹیسٹ کروانے کے بعد پتا چلا کہ پیٹ کے اندر جو ہے نا کوئی ایک ایسا جراثیم تھا جو کہ کینسر میں تبدیل ہو سکتا تھا. تو الحمدللہ وہ وقت پر چیک اپ کروانے کی برکت سے وہ نکال دیا گیا, اور الحمدللہ اس آنے والی مصیبت سے حفاظت ہوئی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اللہ تعالیٰ صحت دے, تندرستی دے, ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے, سلامت و عافیت دے. ہاں جی ڈاکٹر صاحب. اس میں ابھی آپ نے نماز کا تذکرہ کیا تو اس میں جو ایک احتیاط ہے, ایک اسٹڈی میں دیکھ رہا تھا کہ سوائن فلو کی احتیاطوں کے اندر ایک جگہ لکھا تھا کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا بھی سوائن فلو کو بچا سکتا ہے. یوں نا؟ ہاں, کیونکہ اس میں 5 وقت آپ وضو بھی کر رہے ہیں, اپنا غسل کر رہے ہیں, ہاتھ دھو رہے ہیں, چہرہ دھو رہے ہیں, ناک میں پانی ڈال رہے ہیں. رب تعالیٰ نے بڑی زبردست عبادت دی ہے, اور اس کے لیے جو وضو کا رکھا کہ بندہ اتنا صاف ستھرا پاک صاف رہتا ہے, مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے. اگر صحیح طور پر وضو کرنا ہے, کاش ہمیں آ جائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئے, آپ کو وضو کا طریقہ سکھائیں گے, غسل کا طریقہ سکھائیں گے, نماز کا طریقہ بھی سکھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاء اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب پیشنٹ. ہاں ٹھیک, آپ اجازت ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اب ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو اس وقت اس بیماری میں بیچارے مبتلا ہیں, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 14,000 سے زیادہ اس مرض کی وجہ سے فوتگیاں ہوئی ہیں, اموات ہوئی ہیں, ایک معلومات یہ ہوئی ہے. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اب اس سے بچنے کے لیے گھر میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں؟ گھر کے اندر جیسے ہم نے پہلے احتیاطیں بتائی ہیں وہی احتیاطیں ہم نے گھر میں بھی رکھنی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر کسی کو کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے, فلو ہو جاتا ہے, تو اس کے اوپر دھیان دیں. 1 یا 2 دن کے بعد ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں, ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں. اگر اس کی بڑھتا نہیں ہے, خراب ہوتا ہے, تو پراپر ٹیسٹ کروا لیں, اس کا چیک اپ کروا لیں, تاکہ خدا نخواستہ یہ آگے جا کے پریشانی کا سبب نہ بن جائے. اور اس کی کوئی ایکچوئل دوا تو ہوتی نہیں ہے, سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ, یعنی کہ جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے حوالے سے دوا, جیسے بخار ہو گیا تو بخار کی دوا دے دی, نزلے کے لیے کوئی دوا دے دی, زکام کے لیے کوئی دوا دے دی, کھانسی ہو گیا اس کے لیے دوا دے دی. ایکچوئل ٹریٹمنٹ کوئی نہیں, کیونکہ وائرل انفیکشن ہے, وائرل انفیکشن اپنے حساب سے جاتا ہے. دوسرا جو چیزیں ہیں گھر کے اندر, جیسے ٹیشو پیپر وغیرہ یوز کرتے ہیں, اگر کسی کو زکام وغیرہ ہو جاتا ہے ٹیشو پیپر یا
تولیہ یا پھر ایسی کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ ٹیشو پیپر کو تو بالکل پھینک دیں، آپ اس کو استعمال ہی نہ کریں دوبارہ سے. اور دوسرا جو ہے ایسی جگہ میں پھینکیں گے، وہ عمومی طور پہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو وہ عموماً ڈسٹ بن کے اندر ہاتھ مارتے ہیں تو وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو ایسی جگہ پہ پھینکیں گے، یا تو اس کو ڈسکارڈ کرتے جلا دیں یا بالکل ہی آؤٹ آف ریچ، بالکل بچوں کی پہنچ سے بالکل دور پھینک دیں اس کو. یہ احتیاط کر لیں. تیسری چیز جو ہے اس کے اندر جو اس کا انکیوبیشن پیریڈ جو ہوتا ہے جیسے 7 سے 9 دن. ہاں، انکیوبیشن پیریڈ جو کیا ہوتا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. سلمان بھائی آپ اس میں تھوڑا سا سلمان بھائی سے کالے لے لیں. کالے چلیں کالے لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسنین رضا عطاری ہے. باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری ناک نزلہ بہت ہے اور سانس بند ہو رہا ہے، برائے کرم اس کا کوئی علاج بتائیں. کال چلائیے. میں ارشد اقبال بات کر رہا ہوں میاں والی سے. میری والدہ صاحب ہیں، ان کو پرانی کھانسی ہے، وہ ان کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی. ہم میڈیسن جو بھی یوز کرتے ہیں، چیک اپ کرواتے ہیں، ان کی کھانسی ٹھیک نہیں ہوتی. جو ہمیں کال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے نمائندوں کو صحت عطا فرمائے. دوسری کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد المنان قادری جرمنی کے شہر پوبلن سے عرض کر رہا ہوں. جی حاجی صاحب، ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹی وی پر اور ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی اس پروگرام کو دیکھ کر کہ آپ ہمارے دینی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارے جو جسمانی مسائل ہیں ان کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال چلائیے. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، حوصلہ افزائی کرنے کا. دوسری کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، میری عرض یہ ہے کہ میرے ساتھ جو پرابلم ہے یہ پرانی دائمی نزلہ ہے اور اس نزلے کی وجہ سے میں کافی پریشان ہوتا رہا اور ایک بار ہمارے ناک کی آپریشن بھی ہوئی، لیکن 2 سال کے بعد پھر وہی مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہو رہا ہے. اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ میرے مسلز میں، میرے جوائنٹ، میرے پورے جسم میں بے حد درد ہوتا ہے. ایون کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب رات میں سو جاتا ہوں اور صبح فجر کے لیے جب اٹھتا ہوں تو اٹھنے میں بڑی دشواری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی اور عافیت دے. ڈاکٹر صاحب، اب تک کی جو کالز ہیں ان کا کیا آپ جواب دیں گے؟ اس میں ایک مدنی منع کی کال تھی حسن رضا کی، فرما رہے تھے کہ نزلہ ہے، ناک بند رہتی ہے، ان کی ہو رہی ہے، بلکہ ابھی حاضر میں بند ہے. حاضر میں بند ہے ان کو. تو ان کے لیے تو یہی مشورہ ہے کہ وہ بھاپ لے لیں فی الحال. اور یہ اس سے پتہ نہیں کیا مسئلہ، اتنا سافٹ فری ایک طرح سے اور بالکل وہ ہاؤس ٹریٹمنٹ جس کو بولو. لیکن آپ کا کیا تجربہ ہے؟ لوگ اسٹیم لے ہی نہیں رہے ہوتے. یا تو میں یہ سو نہیں، اکثر لوگ اوائڈ کرتے ہیں، بچتے ہیں اسٹیم، پتہ نہیں کیوں نہیں لیتے ہیں. اگر اسٹیم لیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں سے فائدہ ہوتا ہے. اسٹیم سے فائدہ کیا ہوتا تھا اس کو بھی وضاحت ہو جائے آج. پھر ممکن ہے پھر لے لیں. جیسے سائنس ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہاں، 2 سائنس ناک کے اوپر، 2 سائنس آنکھ کے اوپر، 2 سائنس آنکھ کے نیچے. جب ناک میں انفیکشن ہوتا ہے تو وہ بلغم جو ہوتا ہے ان سائنس میں جمع ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو پھر سرد موسم جب آ جاتا ہے، جمع ہوا بلغم پین کر رہا ہو، تکلیف دے رہا ہوتا ہے عموماً دانتوں میں، آنکھ میں. جب ہم بھاپ لیتے ہیں، اسٹیم لیتے ہیں، تو گرم ہوا جب اندر جاتی ہے تو یہ جمے ہوئے سائنس سے یہ پگھلتا ہے، نکلتا ہے، بلغم کی صورت میں باہر نکل جاتا ہے اور تو سائنس پھر ہلکے ہو جاتے ہیں. پھر ان کی کمپلیکیشن یہ درد ہونا، ناک بہنا، آنکھوں میں سوجن یہ کم ہو جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں کہ بتا رہے ہیں؟ میں مشورہ کرتا ہوں. بتا رہے ہیں. اچھا انداز ہے ان کا. اچھا ہے نا، وہ سارا آپ بھی کچھ مدنی پھول دے رہے ہیں. نہیں اچھا رہے گا. ایسا ہے نہیں بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. جو کچھ بھی گھر میں بغیر دوا لیے ہوئے بام کے اسٹیم لیں، بام کے ساتھ لیں. عموماً لوگ اس میں بام وغیرہ ملاتے ہیں نا. ڈال لیں
کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سادہ لے لیں تو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. اچھا، مطلب سادہ اسٹیم بھی جو ہے نا یہ فائدے سے خالی نہیں، مطلب یہ بے ضرر علاج ہے جی، اس میں کوئی بظاہر نقصان بظاہر کوئی نقصان نہیں ہے اس کے اندر. مدنی منع جلدی سے امی کو کہیں یا گھر والوں کو کہیں کہ وہ آپ کو اسٹیم دیں، لیکن برائے کرم گھر والوں کو چاہیے کہ جب بچوں کو اسٹیم دیں تو خود اپنی احتیاط کے ساتھ کریں تاکہ بچہ گرم برتن کو ہاتھ نہ لگا دے، گرم پانی میں ہاتھ نہ ڈال دے، اور کوئی گرم پانی کے چھینٹے اس پر اوڑے نہیں، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے ہوں سب کو احتیاطیں کرنی چاہیے. اس میں مارکیٹ میں اسٹیمر موجود ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک نارمل سی بیماری ہر گھر میں ہوتی ہے، تو اگر گھر میں لا کے رکھ لیں گے، اور بہت اکنامیکل، بہت سستے ملتے ہیں، بہت زیادہ مہنگے نہیں. کسی زمانے ہوتے ہیں نہیں، الیکٹرانک ہوتے ہیں، کچھ ویسے بھی چل رہے ہوتے ہیں، بیٹری سے بھی ہوتے ہیں، یہ موسٹلی زیادہ تر الیکٹرانک ہوتے ہیں. اس کے اندر چھوٹے سائز کے بھی ہوتے ہیں، بڑے سائز کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ لا کے رکھ لیں. لائف لانگ استعمال میں آتی یہ چیزیں، گھر میں یہ پرابلم ہوتی رہتی ہے تو استعمال میں آتی رہیں گی. تو اس سے یہ ہے کہ کوئی خدا نہ خاصا ایکسیڈنٹ کسی قسم کا ہونے سے بچ جاتا ہے آدمی. اگر وہ رکھ لیں گے تو زیادہ فائدہ ہوا اس کے اندر. اچھا، حشمت بھائی کی کال تھی، انہوں نے عرض کیا تھا کہ ان کی والدہ کو پرانی کھانسی ہے. اب انہوں نے کیا اس کا علاج کروایا ہے، کیا ایکس رے کروایا ہے، نہیں کروایا ہے، یہ انہوں نے تشخیص نہیں بتائی کہ کیا کروایا. انہوں نے صرف یہ بتایا کہ انہوں نے علاج کروایا. اب علاج دو چیزوں میں ہوتا ہے نا، کہ جا کے مریض ڈاکٹر کو دکھا کے آ جاتا ہے، پھر 2 دن دوا لے لیتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، تھوڑا سا سائن سمٹم علامات کم ہو جاتی ہیں، پھر وہ 4 دن بعد 5 دن بعد پھر تھوڑا سا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. یہ ایک عام روٹین کے پیشنٹس ہوتے ہیں جو عمومی طور پہ ایسا کام کرتے ہیں. اگر ایسا سلسلہ ہے تو ان کو میرا مشورہ ہے کہ پراپر طریقے سے، صحیح طریقے سے جتنے دن ڈاکٹر ان کو فرمائے کہ اتنے دن آپ نے دوا کھانی ہے وہ پورا کر لیں کورس وغیرہ. اور اگر کسی ٹیسٹ وغیرہ کی حاجت ہے، ایکس رے وغیرہ کی حاجت ہے، تو ایک پراپر تشخیص کا عمل ہے وہ کر لیں، تو انشاءاللہ عزوجل ان کا جو معاملہ ہے وہ ایک سامنے آ جائے گا وجہ کیا ہے، کھانسی ہو کیوں رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، جو پرانی کھانسی کو عموماً اس طرح لیتے ہیں نا، کھانسی بھی ہو رہی ہے اور شام کے وقت ہلکا پھلکا بخار بھی ہو رہا ہے، تو ایک سمت ہوتا ہے جیسے لوگ اکثر ٹی بی بھی سسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جن کو اگر اس طرح کی کھانسی کی شکایتیں ہوں، ہلکا پھلکا بخار کا فیور بھی ہو، تو ان کو فوری طور پہ اپنی یہ ٹیسٹ کرا لینا چاہیے. نہیں، ڈاکٹر کو دکھا دیں. ہاں، ڈاکٹر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر کو دکھا دیں، کیونکہ ہم بعض اوقات جب ہم ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تو مریض اپنے آپ کو ہیوی سمجھتا ہے. اس وقت آپ کا پیشنٹ اس وقت مدنی چینل پر دیکھ کر آپ کی بات سن کر یہ کہے کہ یار ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کے پاس ہی بھیج رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں نے ڈاکٹر سے اتنا علاج کرا لیا، ہم کو نہیں فرق پڑا، تبھی تو کال کی بھائی ہے کہ ہم کا کچھ کر کے دو، ڈاکٹر سے نہیں فرق پڑ رہا، اب اس کو کیا سمجھیں، اس کو پھر آپ ڈاکٹر کے پاس بھیج رہے ہیں. نہیں، اب دیکھیں بات وہ ہے کہ اس مریض کی، اب اس کو یہ وجہ بتائیں کہ اس پہ ڈاکٹر کا قصور کتنا ہوگا، ان کا قصور کتنا ہوگا. ہاں، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب میں نے وہی کہا نا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پراپر ٹریٹمنٹ نہیں لی ہو. ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے نا کہ بھئی اتنے دن آپ نے یہ دوائیاں کھانی ہے، 4 دن 10 دن 15 دن. اگر وہ پراپر ٹریٹمنٹ لی ہے، پراپر تشخیص کا عمل کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر انہوں نے وہ کر لیا، اس کے باوجود نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اسپیشلسٹ کو دکھانے کی حاجت ہے ان کو، تاکہ چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھا لیا جائے کہ ان کو کیا پرابلم ہے. اگر انہوں نے ٹریٹمنٹ نہیں کیا ہے تو پہلے ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کر لیں، اس کا علاج کمپلیٹ کر لیں. علاج کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے دیکھیں کیا پوزیشن آتی ہے، اور پھر اس کے حساب سے اس کا فیصلہ کر لیں. ٹھیک. اور اب پیشنٹ کا کیا تھا؟ ہاں، اس میں جو دائمی نزلے کے لیے کال آئی تھی آخری، کمپلیکیشنز ان میں ڈیولپ ہو گئی ہیں. ہاں، دائمی نزلے، وہ دائمی نزلہ آپریشن بھی کروایا تھا انہوں نے، اور وہ دوبارہ ہو گیا. اچھا، اس میں اٹھتے ہیں تو سے اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے. وہ اب یا تو اگر یہ یہاں ایج ہمیں بتا دیتے کہ ایج کتنی ہے، صحیح، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں تھوڑی سی آسانی ہو جاتی. ایج اگر یہی تھا تو میرا خیال 40-45 بٹوین 40-50 اندر سے آواز سے لگ رہا تھا کہ 40s کے قریب ہوں گے. تو اب اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر دائمی نزلے کی وجہ سے جسم میں درد ہونا ایک بڑی انیوژل سی چیز ہے، بڑی اتنی زیادہ کامن نہیں ہوتی کہ جسم میں درد ہو جائے دائمی نزلے سے. اور کوئی مسئلے تو ہو سکتے ہیں. اب کوئی سی اور وجہ سے ان کو ہو سکتا ہے جسم میں درد ہوتا ہو کہ صبح جب سو کے اٹھتے ہیں تو ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے، کوئی اور ایسی ہڈیوں کی کوئی پرابلم نہ ہو، وٹامن ڈی ڈیفیشنسی نہ ہو خدا نہ خواستہ، یا اور کوئی ایشو نہ ہو جس کی وجہ سے ان کو باڈی ایک ہوتا ہے، جسم میں درد ہوتا ہے، تو اس کو چیک اپ کروانا پڑے گا. نزلے کی وجہ سے جسم میں درد نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہاں نزلے کی وجہ سے بخار ہو سکتا ہے، اس سے آپ کو جسم میں درد ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو یہ جو دائمی نزلہ جو کرونک پرابلم آ رہے ہیں، کوئی پرانے ہیں،
ان کے لیے 2 چیزیں فائدہ مند ہیں، ایک اسٹیم اور دوسری پرہیز. بھلے اس کے بدلے جو علاج وغیرہ کا آپشن ہے یہ استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن 2 چیزیں استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں اسٹیم اور پرہیز تو ہے ہی ہے، دوسری اپنی غذا کا خیال کریں نا. جو خوراک آپ استعمال کرتے ہیں وہ کس قسم کی خوراک آپ استعمال کرتے ہیں. آپ اس کے اندر جو ہے نا آپ فروٹ کا استعمال بڑھا دیں، خاص کر سٹرس فروٹ جو ہوتے ہیں، جو پانی والے فروٹس جو ہوتے ہیں ان کا استعمال بڑھا دیں گے تو اس سے کافی فائدہ ہوتا ہے. عام آدمی کیا اسٹیم وداؤٹ اینی ریزن لے سکتا ہے؟ لے سکتا ہے. بالکل لے سکتا ہے. آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ جیسے ایک نارمل اسلامی بھائی ہے، ایک نارمل جو بھی ہے نارمل فرد، یہ اگر ہر 15 دن میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ اگر اسٹیم لے لے، سوال یہ ہے کہ کس پرپس کے لیے؟ ایسے ہی جیسے کہ انہوں نے کہا نا کہ وہ جاتا ہے جن کو نزلے کی شکایت ہے، جن کو نزلے کی شکایت ہے ان کے لیے فائدہ مند. لیکن وہاں پہ فائدہ نہیں، اس کے علاوہ بھی فائدہ ہوگا. صحیح. آپ کی اسکن پہ فائدہ ہوتا ہے. کس میں؟ اسکن پہ. اسٹیم جب آپ لیتے ہیں تو آپ کی اسکن کے مسامس کھلتے ہیں. تو اسکن کے مسام آپ کے کھلیں گے، مسام جب کھل جاتے ہیں تو اسکن پہ فریشنس آتی ہے، چہرہ فریشنس ہو جاتا ہے. تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی عرض نہیں. جی ماشاء اللہ. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے، عافیت دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے